حضرت حنزلہ کون نہیں جانتا؟ حضرت حنزلہ کی زندگی کے بارے میں کس کو پتا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، آج شادی ہوتی ہے، عصر کے بعد ان کا نکاح ہوتا ہے، مغرب کے بعد لڑکی کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کو حضرت حنزلہ کے ساتھ ودا کر دیا۔ عشاء کی نماز کے وقت میں ان کو لے کر اپنے گھر پہنچے۔ ہوتا ہی ہے جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو جب سسرال جاتی ہے تو سسرال والے بھی کچھ دیر تک وہاں کی عورتیں ہیں اور لڑکیاں آتی ہیں اور نئی نویلی دلہن کا دیدار کرتی ہیں، تھوڑی بہت دیر دیکھتی ہیں۔ ایسے ہی حضرت حنزلہ کی بیوی جب رخصت ہو کر اپنے گھر سے حنزلہ کے گھر آئیں تو گاؤں کی محلے کی عورتیں ان کو دیکھنے کے لیے آئیں، اور ایسے ہی رات کا 10-11 بجا ہوگا آج کے وقت کے حساب سے۔ اس کے بعد میں ان کو ان کے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ حضرت حنزلہ بھی اپنی بیوی کے روم میں چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت حنزلہ اپنی بیوی کے روم میں جاتے ہیں، تھوڑی دیر ان دونوں کے درمیان پیار و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر ان دونوں نے شب زفاف منائی۔ پہلی رات تھی، حضرت حنزلہ نے اپنی بیوی کے ساتھ شب زفاف بنائی۔ ابھی شب زفاف منانے کے بعد فارغ ہی ہوئے تھے، ابھی اپنی بیوی سے کچھ گفتگو ہی کر رہے تھے، ابھی باتیں ہی کر رہے تھے، اتنے میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے۔ ایک گھڑ سوار اسی گاؤں میں جاتا ہے اور گھوڑے پر دوڑتا ہوا اعلان کرتا ہے، آئے لوگوں، یہ آخری اعلان ہے، اس اعلان کے بعد اب کوئی دوسرا اعلان نہیں ہوگا۔ جو بھی مسلمان اپنے گھروں میں موجود ہے وہ ابھی نکلے، گھوڑا پکڑے، دوڑے، اور فلاں فلاں جنگ میں شریک ہونا ہے، وہ ابھی فلاں فلاں میدان میں جمع ہو جائے۔ کل صبح لوگ میدان جنگ میں جائیں گے، کل جہاد کی تیاری ہے، اس کو بھی کل صبح جہاد کے لیے جانا ہے۔ یہ آخری اعلان ہے، اب اس اعلان کے بعد کوئی دوسرا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ حضرت حنزلہ کے کانوں میں آخری ندا گئی، آخری آواز گئی، وہ اٹھے، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، جلدی سے گھوڑے کو کھولا، اپنی تلوار لی، میان لی، اور گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ بیوی اٹھ گئی، حنزلہ کی بیوی اٹھی، کہنے لگی میرے پیارے شوہر کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا، اعلان میرے کانوں نے سنا، اعلان کی آواز میرے کانوں میں آئی، میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے۔ حنزلہ کی بیوی نے کہا میرے شوہر، جہاد تو کل صبح سے ہے، آج آپ کا نکاح ہوا ہے، آج آپ کی بیوی آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، ایک رات تو بیوی کو دے دو، آج کی رات تو کم سے کم میرے پاس رک جاؤ، فجر کے بعد چلے جانا۔ حنزلہ نے کہا، فرمایا، او میری بیوی، تم نے اعلان کرنے والے کے اعلان کو نہیں سنا؟ اس نے اعلان میں کہا یہ آخری آواز ہے، اور اس اعلان کے بعد اب کوئی دوسرا اعلان نہیں ہوگا۔ جو اپنے گھروں میں وہ ابھی فوراً اس آخری آواز کو سن کر اپنے گھر سے نکل جائے۔ آئے میری بیوی، میں اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں بھی الوداع کہہ رہا ہوں، مجھے اس آواز کے بعد اپنے گھر میں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور سیدھے چل دیا۔ آپ اندازہ لگائیں گے، عصر کے بعد نکاح ہوا، مغرب کے بعد بیوی گھر میں آئی، عشاء کے بعد اپنی بیوی سے ملے، اور رات کے 12 بجے میدان جہاد کے لیے اور جنگ کے لیے نکل گئے۔ 24 گھنٹے بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہے، ایک دن ایک رات بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہے۔ قربانی دیکھیے، جوان شخص فوراً میدان جہاد میں شامل ہوا، صبح فجر کی نماز کے بعد قافلہ نکلا، مورچہ سنبھالا۔ حضرت حنزلہ نے بھی مورچہ سنبھالا اور کئی کافروں کی گردنوں کو کاٹ کر واصل جہنم کیا۔
لڑتے 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 حنزلہ کی گردن پر بھی تلوار چل گئی اور حنزلہ بھی شہید ہو گئے. اسی جنگ کے اندر حنزلہ کو بھی قتل کر دیا گیا. اب جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں اس چیز پر ذرا غور کیجئے گا. حنزلہ میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے, حنزلہ کو شہید کر دیا گیا, اور جب شہیدوں کو دفنایا جانے لگا, جب جنگ ختم ہو گئی, لاشیں اکٹھی کی گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ان لاشوں کو دفنایا جائے, تو یہ ہوا کہ یہ لاشیں ان کے رشتہ داروں کو بلایا جائے تاکہ آخری مرتبہ کم سے کم اپنے شہید رشتہ داروں کا چہرہ تو دیکھ لیں. اللہ کے نبی نے سب کو موقع دیا ہو, تمہارے فلاں فلاں قریبی لوگوں کا شہید کر دیا گیا, ان کو آؤ اور ان کو ایک مرتبہ دیکھ لو. سب آئے, حنزلہ کی بیوی بھی آئی. حنزلہ کی بیوی کو بھی پتا چلا میرا شوہر میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا, تو حنزلہ کی بیوی بھی آئی. سب اپنے اپنے رشتہ داروں کے چہروں کو دیکھنے لگے اور اس کے بعد دفنانے کا حکم ہو گیا. شہید جن کپڑوں میں شہید ہوتا ہے انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے, شہید کو نیا کفن نہیں پہنایا جاتا. یاد رکھیے گا, شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی اور شہید کو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا جن کپڑوں میں وہ شہید ہوتا, اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے ہر ایک شہید کو قبر میں اتار رہے ہیں. اچانک نظر پڑتی ہے, آپ قبر سے اٹھ کر آتے ہیں اور اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں, صرف نبی کو دکھائی دے رہا ہے. حضرت حنزلہ کے لیے آسمان سے فرشتے اترے ہوئے ہیں, وہ حضرت حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں, فرشتے غسل دے رہے ہیں حضرت حنزلہ کو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے دیکھا کہ حنزلہ کو غسل دیا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا حنزلہ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ اس کی بیوی نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ, میں حنزلہ میرے شوہر ہیں. کہا کہ آئے حنزلہ کی بیوی, صرف اتنا بتا دو, شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا, شہید کو کفن نہیں پہنایا جاتا, شہید کو ایسے ہی دفن کر دیا جاتا ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ حنزلہ کو غسل دیا جا رہا ہے, فرشتے آسمان سے اترے ہیں, وہ تیرے شوہر حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ کسی شہید کو غسل نہیں دیا جا رہا ہے لیکن تیرے شوہر کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. حنزلہ کی بیوی نے بتایا اللہ کے رسول, میری شادی ہوئی تھی, مغرب کے بعد رخصتی ہوئی, عشاء کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ روم میں گئی, میرے شوہر نے رات میں میرے ساتھ تعلقات قائم کیے, شب زفاف منائی, جنگ کا اعلان ہو گیا اور وہ بغیر غسل کے وہاں سے چل دیے, انہوں نے غسل نہیں کیا. میں نے ان سے کہا آج کی رات رک جاؤ, کہنے لگے کہ آخری ندا اور آخری آواز سننے کے بعد اب میرا رکنا جائز نہیں ہے. وہ آئے اور میدان جنگ میں کود گئے اور بغیر غسل کیے لڑنے لگے. اتنا لڑے کہ لڑتے لڑتے تیرے اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے, اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے. شاید میرے شوہر نے مجھ سے ملنے کے بعد, بیوی سے ملنے کے بعد جو غسل کیا جاتا وہ نہیں کیا تھا, فرشتے شاید وہی غسل دے رہے ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے حنزلہ کی بیوی, تیرے شوہر کو فرشتوں نے غسل دیا ہے, تیرے شوہر کو ہمارے غسل کی ضرورت, یعنی لوگوں کے غسل کی ضرورت نہیں پڑی, فرشتوں نے آ کر غسل دیا. آج کے بعد حنزلہ غسیل الملائکہ کہلائے گا, فرشتوں کے ہاتھوں غسل دیا ہوا. نوجوان جوان اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے جیسے ہی کہا آخری آواز ہے, اب اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئے گی, ابھی نکلو گھر سے, حضرت حنزلہ فوراً نکل گئے اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے.
जानते हो अपनी बीवी से मुलाकात के बावजूद गुस्ल नहीं किए और मैदान जंग में जाकर शहादत हासिल कर ली। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आसमान से फरिश्ते उतरे उनको गुस्ल देने के लिए। ऐसा जवान शख्स जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। 2 लोग गिनते रहिएगा। होटल में 70 रुपये प्लेट कर दिया गया है। जिन हजरत को जरूरत है अभी भी खा सकते हैं, सारा सामान बचा हुआ। मेरे साथियों गौर करो, पहला शख्स जो अदलो इंसाफ करने वाला होगा कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। दूसरा वो जवान जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, ये अल्लाह के अर्श के साए में होगा। आइए तीसरा शख्स कौन है जो अल्लाह के अर्श के साए में जगह पाएगा? आओ तीसरे शख्स की तरफ जरा नजर डालते हैं। तीसरा शख्स कौन होगा? वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। एक तो होता नमाज पढ़ने वाला, लेकिन नहीं, यहां अल्लाह के नबी फरमाते कयामत के दिन अर्श का साया किसको मिलेगा? जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। मसलन जोहर की नमाज पढ़ के आया और घर पे बैठा कुछ काम कर रहा है, या दुकान पे बैठा कुछ काम कर रहा है, बार बार घड़ी देख रहा असर का वक्त कब होता है, फिर काम करने लगा, फिर घड़ी देख रहा असर का वक्त कब होगा, और जैसे ही असर का वक्त हुआ अपनी दुकान बंद की, अपनी फैक्ट्री बंद की, अपना कारोबार छोड़ा और मस्जिद में चला गया नमाज पढ़ने के लिए। असर की नमाज जमात के साथ पढ़ के आया, अपने घर फिर काम में लग गया, फिर बार बार घड़ी देख रहा मगरिब का वक्त कब होगा, फिर घड़ी देखता मगरिब का वक्त कब होगा, फिर घड़ी देख रहा बार बार मगरिब का वक्त कब होगा। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद में चला गया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज पढ़ के आया, फिर इशा के बारे में सोच रहा है, और इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब सोता है तो रात में कई मर्तबा उसकी आंख खुलती है, और जब आंख खुलती है तो घड़ी देखता है कि फजर का वक्त कब हो रहा है, कहीं फजर की जमात ना छूट जाए, अभी बहुत देर है, फिर सो गए। फिर अचानक आंख खुली, घड़ी देखी, फजर का वक्त तो नहीं निकल गया। बार बार उसका दिमाग फजर की नमाज की तरफ लगा हुआ है। रात में सोता है लेकिन बार बार उठता और घड़ी देखता है, बार बार उठता है, आसमान की तरफ देखता है कि फजर का वक्त तो नहीं हो गया है, और जैसे ही फजर की नमाज का वक्त होता है वो फौरन मस्जिद की तरफ जाता है और मस्जिद में जाकर वो फजर की नमाज अदा करता है। ऐसा शख्स जिसका दिल, जिसका दिमाग, जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है, कयामत के दिन इस आदमी को अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा, अपने अर्श के साए में। मेरे प्यारे साथियों, हजरत मुसाब इब्न उमैर एक सहाबी के बारे में बयान करते हैं जिनका नाम हजरत आमिर इब्न उबैदुल्लाह है। हजरत आमिर इब्न उबैदुल्लाह के बारे में फरमाते हैं कि ये काफी बीमार थे और बिस्तर पे पड़े थे, और इतनी बीमारी थी, इतने बीमार थे कि अब अल्लाह को प्यारे हुए कि तब अल्लाह को प्यारे हुए, अभी चले जाएं या 1 घंटे के बाद ये खत्म हो जाएं, 2 घंटे के बाद चले जाएं, कुछ पता नहीं था। हालत इतनी खराब थी आमिर इब्ने अब्दुल्लाह की। इतने में मगरिब की आजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत आमिर इब्ने अब्दुल्लाह ने मगरिब की आजान की आवाज अपने कानों से सुनी तो अपने बच्चों को बुलाया, इधर आओ, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, इधर आओ, मेरे बेटो मगरिब की आजान हो रही है और मेरे कानों में उसकी आवाज जा रही है, मुझे उठाओ, मुझे बिस्तर से उठाओ, मुझे सहारा दो, मुझे मस्जिद की तरफ लेकर चलो। कहा नहीं नहीं, आप इस वक्त इतने बीमार हैं कि आप मस्जिद में हम नहीं ले जा सकते आपको, आप इसी घर में इसी बिस्तर पर लेट कर नमाज पढ़ लीजिए। हजरत आमिर इब्ने अब्दुल्लाह ने जो जवाब दिया,
नौजवानों सुनो, आमिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं मेरे बच्चों अल्लाह का दाई पुकार रहा है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला मुझे अल्लाह के घर की तरफ दावत दे रहा है, मुझे मस्जिद में बुला रहा है, अल्लाहु अकबर कह रहा है, और तुम कह रहे हो कि मैं इस घर में नमाज पढ़ लूं। नहीं, मुझे उठाओ। आमिर इब्न अब्दुल्लाह ने इतनी जिद की, इतनी जिद की, इतनी जिद की कि आखिरकार उनके बच्चों को उनकी जिद माननी पड़ी और बिस्तर से उनको उठाना पड़ा। उठा के बिठाया, उनको वुजू कराया, सहारा दिया और उनको मस्जिद में पहुंचाया। आमिर इब्न अब्दुल्लाह मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचते हैं। इमाम साहब खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ाने के लिए। आमिर इब्न अब्दुल्लाह उनके पीछे नमाज पढ़ने लगते हैं, बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम तो खड़े होकर नमाज पढ़ा रहा है, लेकिन आमिर इब्न अब्दुल्लाह में खड़े होने की ताकत नहीं है, बैठकर नमाज पढ़ते हैं। बैठकर जब नमाज पढ़ी तो सूरह फातिहा बिल्कुल ठीक पढ़ ली। रुकू में गए, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम ठीक पढ़ा। रुकू से उठे समय अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी ठीक पढ़ा। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला ठीक पढ़ा। सजदे से उठे, रब्बिगफिरली, रब्बिगफिरली ठीक पढ़ा। फिर दूसरे सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला ठीक पढ़ा। उसके बाद फिर दूसरा सजदा करके उठे, और जैसे ही दूसरा सजदा करके उठे पहली रकात का, वहीं गशी आई, चक्कर आया और गशी खाकर जमीन पर गिर गए। और जैसे ही गिरे आमिर इब्न अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। पूरा वाकया सुन लिया ना? बच्चों मुझे उठाओ, मस्जिद में लेके चलो। नहीं अब्बू आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इसी बिस्तर पे नमाज पढ़ लो। नहीं मेरे बेटो, अल्लाह का दाई पुकार रहा है, अल्लाह का दाई दावत दे रहा है, बुला रहा है। मैं कैसे इस घर में रहूं जबकि मैं अल्लाह की दाई की दावत को, अल्लाह के दाई की पुकार को मैं अपने कानों से सुन रहा हूं। मेरे बेटो मुझे मस्जिद में पहुंचा दो। और जिद करके मस्जिद में गए। ये थे जिनका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, तीसरा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है, जिसका जहन मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। ऐसा शख्स कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। तो मेरे भाइयों, 3 किस्म के लोगों को बता चुका हूं मैं। चौथा और सुन लो, रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। चौथा आदमी अल्लाह के अर्श के साए में वो होगा, चौथा शख्स अल्लाह के अर्श के साए में वो होगा जो किसी से दोस्ती किया होगा, मोहब्बत तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी किसी से करता होगा तो अल्लाह के लिए। जिसकी दोस्ती का मायार अल्लाह के लिए होगा और दुश्मनी का मायार भी अल्लाह के लिए होगा। हम आप से मोहब्बत करते हैं लेकिन जाती मफाद के लिए, आप हमसे मोहब्बत करते हैं जाती मफाद के लिए। ऐसी दोस्ती की कोई हैसियत नहीं है। आपने हमारा 50,000 रुपया अपने पास रख लिया, अब जर्जी साहब आपसे कह रहे हैं कि मेरे पैसा दो, और आपने कहा साहब नहीं, और हमने आपसे दुश्मनी बांध ली, हट हम आज के बाद तुमसे बात ही नहीं करेंगे। ये जो दुश्मनी हो रही है ये अल्लाह के लिए नहीं है, ये जाती दुश्मनी है। अब आप ये कहो कि नहीं मैं तुम्हें कुरान और हदीस नहीं बोलने दूंगा, हम जर्जी साहब को अपने इलाके में नहीं आने देंगे, हम कुरान और हदीस नहीं बोलने देंगे, हम जलसा नहीं करने देंगे उनको। और हमने भी कह दिया चल हट, नहीं बोलेंगे तुम्हारे इलाके में। अगर तुम बोलेंगे तो हक बात बोलेंगे, बोलेंगे तो तौहीद बोलेंगे, बोलेंगे तो एक अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। अगर मंजूर हो तो बुलाओ, नहीं तो नहीं। अगर हमने इसलिए तुमसे बोलना छोड़ दिया कि आप मुझे हक बात नहीं बोलने देते हो, तो मेरे भाइयों तो ये दुश्मनी अल्लाह के लिए है। हम आपके दरमियान आए तो ये मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, और आपसे अगर हमारी किसी बात पर दुश्मनी हो तो ये भी अल्लाह के लिए हो। रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि।
دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہوں تو اللہ کے لیے کرتے ہوں، اور دشمنی بھی اگر آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہوں تو اللہ کے لیے کرتے ہوں۔ حضرت علی ایک یہودی سے شرط پہ لڑ رہے تھے کہ تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی، اور یہ لڑائی اللہ کے لیے ہو رہی تھی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو رہی تھی کہ اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے۔ کبھی یہودی علی کے اوپر، کبھی علی یہودی کے اوپر، یہ لڑائی بہت دیر تک چلتی رہی، اور آخر یہودی جب تھک گیا تو حضرت علی اس کے اوپر سوار ہو گئے اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کا گلا دبانے لگے، اور جب حضرت علی نے اس کا گلا دبانا چاہا تو اس نے پورا تھوک منہ میں جمع کر کے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی کے منہ پہ جب تھوکا تو حضرت علی کو اور غصہ آیا، کم بخت میرے اوپر تھوک رہا ہے کمینہ، اس کو پکڑا اور کس کے دبایا اور زور سے دبایا، لیکن سوچا نہیں، اس نے جب میرے اوپر تھوکا تو مجھے غصہ آیا، اگر اس غصے میں مارا گیا تو یہ اللہ کے لیے نہیں مارا جائے گا، یہ میرا ذاتی بدلہ ہوگا۔ حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا یا علی، میں نے جب تھوکا تو تمہیں اور غصہ آیا، اور جب آپ کو غصہ آیا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے اس کو ایک ہی جواب دیا، میں جب تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے، جب میں تیرے سینے پہ سوار ہوا تو اللہ کے لیے، جب میں نے تیرا گلا دبایا تو اللہ کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا اور مجھے اور غصہ آیا، اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ جب تو اللہ کے لیے میں تجھے نہیں مار پایا تو پھر میں نے تجھے چھوڑ دیا، اس لیے کہ میں ذاتی انتقام نہیں لیتا ہوں، میں ذاتی بدلہ نہیں لیتا ہوں، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ جب تک لڑ رہے تھے تو اللہ کے لیے، اور جب غصہ آیا اور اس میں اپنا غصہ شامل ہوا تو اس کو چھوڑ دیا کہ میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، لیکن جب اللہ کے لیے لڑائی نہیں رہی تو مارنے کا فائدہ کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دوستی ہو تو اللہ کے لیے اور دشمنی ہو تو اللہ کے لیے، یہ چار چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی چیز، عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ جو عدل و انصاف کرتا ہوگا سب کے ساتھ، باپ ہے تو بچوں کے ساتھ، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ، بھائی ہے تو بہن کے ساتھ، عدل و انصاف سے کام کریں گے تو عدل کے سائے میں پہلا شخص لائیے۔ جزاکم اللہ کریے، بولیے اس وقت رات میں فجر کی اذان ہونے والی ہے، تب کس کی بچی کھوئی؟ جوکا جلمرے کی بچی ہے، کہیں کی ایک بچی کھو گئی ہے، اگر کہیں روتی ہوئی یا کسی کے گھر میں یا کہیں بھی نظر آئے تو اسٹیج تک پہنچا دیں گے یا مسجد کمیٹی کے حوالے کر دیں گے۔ ایک بچی کھوئی ہوئی ہے، کسی کو ملے تو مسجد کمیٹی کے حوالے کریں گے تاکہ وہاں سے وہ گھر تک پہنچ سکیں۔ تو پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا وہ جوان آدمی جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ جزاکم اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ، آپ شادی ہو گئی؟ اللہ آپ کو ایک اور نیک بیوی عطا فرمائے۔ پوچھ رہا ہوں، شادی ہو گئی؟ کتنے بچے ہیں؟ چلیے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، نیک بنائے، صالح بنائے۔ آپ نے مسجد کے تعاون کے لیے جو تعاون کیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کا جنت میں گھر بنائے، آپ کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، غور کیجئے گا۔ دوسرا وہ جوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تیسرا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے ہر وقت۔ اور چوتھا وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو کسی سے دوستی کرتا ہوگا تو اللہ کے لیے، اور دشمنی کرتا ہوگا تو اللہ کے لیے۔ پانچویں چیز بڑی اہم اور امپورٹنٹ ہے اور ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، سنیے گا۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَتُهُ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔
पांचवां वो शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा, पांचवां वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसको किसी खूबसूरत, हसीन और जमील, शरीफ और इज्जतदार घर की किसी औरत ने, लड़की ने बुराई की दावत दी, गलत काम के लिए बुलाया, बुराई के लिए बुलाया, और इसने बुराई के करीब न जाते हुए, उस औरत के करीब न फटकते हुए, उस औरत को धुतकारते हुए ये कह दिया, इन्नी यखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। यहां मैं बाजारू औरतों की बातें नहीं कर रहा हूं, जिस्म फरोश औरतों की बातें नहीं कर रहा हूं, उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। जो 200, 500, 1000 रुपए में जो औरतें अपना जिस्म बेचती हैं और जिनके पास आज की नौजवान नस्ल मुंह मारने चली जाती है, उनका जिक्र नहीं है यहां उस औरत का जिक्र है जो खूबसूरत है, जात मनसबिन व जमाल, खूबसूरत है, हसीन और जमील है, और जात मनसब, इज्जतदार घर की शरीफ औरत है। इज्जतदार घर की मतलब अमीर घर की औरत, और इज्जतदार घर की औरत वो चाहती है आपसे कि आप उसके साथ गलत काम करें, लेकिन इज्जतदार घर की होने की वजह से वो ये चाहती है कि हमारे और तुम्हारे अलावा किसी और को बुराई का पता न चले। ऐसी औरत के बारे में जो चाहती है कि आपसे हर किस्म का ताल्लुक तो रखें, लेकिन मेरे शौहर को भी पता ना चले, मेरे घर के किसी आदमी को भी पता ना चले, और वो पैसे वाली भी है, आपको गलत काम करने पर वो आपको पैसा भी देती है, आपके ऊपर पैसा भी खर्च करती है, और इतने इज्जतदार घर की औरत है कि उसका शौहर घर से बाहर जाता है तो वो आपको तन्हाई का मौका भी देती है। वो कहती है रूम भी हमारा, कमरा भी हमारा, तन्हाई भी हम देंगे, और हमारे साथ गलत काम करोगे तो हम पैसा भी तुम्हें देंगे। हैं? ऐसी औरत का जिक्र मैं कर रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर ऐसी औरत जो इज्जतदार घर की हो, शरीफ घर की हो, हस्बो नसब वाली हो, और खूबसूरत औरत हो, और हसीन और जमील भी हो, और वो तुम्हें दावत दे, रजुलुन दाअतहुम राअतुन ज़ात मनसबि व जमाल, ऐसी औरत तुम्हें बुला रही हो बुराई की तरफ, ऐसी औरत तुम्हें बुला रही हो किसी गलत काम की तरफ, और उस औरत को करीब जाकर उसको धक्का देते हुए, उसके करीब न जाते हुए, उसको धुतकारते हुए कह दे, हट हट, इन्नी यखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं तेरे करीब नहीं जाऊंगा। जब मरसद इब्न अबी मरसद इस्लाम ले आए तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में उनको अपने हाथों पर इस्लाम कबूल करवाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूं हाथ था और मरसद इब्न अबी मरसद का यूं, और मरसद इब्न मरसद ने अल्लाह के रसूल से बैत की और कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर इस्लाम ले आए मरसद। तो अल्लाह के नबी ने कहा, मरसद इस्लाम लाने से पहले तुम क्या करते थे? उन्होंने कहा, चोरी करता था, डकैती डालता था इस्लाम लाने से पहले। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मक्के जाओ, आए मरसद, कुछ काफिर हैं जिन्होंने हमारे सहाबा को अपने घरों में कैद कर दिया है, हमारे साथियों को पकड़ लिया है, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं, उनको छुड़ा कर लाओ। चूंकि तुम चोर रह चुके हो, तुम डाकू रह चुके हो, तुम्हें घरों में घुसना का तरीका मालूम है, तुम कैसे उनके ताले तोड़ोगे और उन कैदियों को कैसे छुड़ा कर लाओगे, इसका एक्सपीरियंस है तुम्हें, इसका तजर्बा है तुम्हें, जाओ और हमारे साथियों को छुड़ा कर लाओ। मरसद इब्न अबी मरसद जब मक्के जाते हैं और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हैं, रात में तारीकी का फायदा उठाकर वो जाते हैं और ऐसी बस्ती में घुस जाते हैं जिस बस्ती के अंदर काफिरों ने कुछ मुसलमान सहाबा को कैद कर लिया था।
مرثد ابن ابی مرثد ایک دیوار پر چپک کر بیٹھ گئے. تھوڑی سی اور رات ہونے دو, اس کے بعد میں جاؤں گا اور اس گھر میں گھسوں گا. اس گھر کے اندر ہی کچھ قیدی ہیں, ان کو چھڑاؤں گا میں. ابھی کچھ اور رات کا انتظار کر رہے تھے, لیکن رات چاندنی تھی, اس لیے ایک عورت اندھیرے میں اسی جگہ سے نکل کر قریب آئی. اس نے دیکھا چاندنی رات میں دیوار پر کوئی سایہ نظر آ رہا ہے. دور سے اس نے دیکھا کوئی سایہ نظر آ رہا ہے, یہاں کوئی آدمی ہے. وہ عورت جب قریب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی چھپا ہوا ہے, دیوار سے چپکا ہوا ہے. وہ جھانک کر دیکھتی ہے, قریب آ کر تو پہچان جاتی ہے. کہنے لگی, آئے مرثد یہاں کیا کر رہے ہو؟ آئے مرثد اس دیوار سے چپک کر کیوں بیٹھے ہو؟ مرثد نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو مرثد بھی پہچان گئے. کہنے لگے, اناق, اس عورت کا نام اناق تھا. آئے اناق, تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنی رات میں تم کیوں نکلی ہو؟ اس نے کہا, چھوڑو یار. مرثد سے بولی اناق, چھوڑو یار, اتنے سالوں تک تم کہاں تھے؟ کتنے سالوں کے بعد آج میں تمہیں دیکھ رہی ہوں, تمہیں کبھی میری یاد نہیں آئی؟ اے مرثد, آؤ چلو, رات کا باقی حصہ میرے گھر میں ہم گزارتے ہیں, سالوں کی یادیں تازہ کرتے ہیں. آؤ ہم تمہیں اپنی آغوش میں سلاتے ہیں. آؤ چلو میرے پاس, تنہائی ہے, کوئی نہیں ہے میرے گھر میں اکیلی رہتی ہوں. آؤ ہم تمہیں اپنے گھر میں لے کے چلتے ہیں. اس نے جیسی مرثد کا ہاتھ پکڑا, مرثد نے اس عورت کے ہاتھ کو پھٹکار دیا, ایسے دھتکار دیا, جھٹک دیا. آیا ناک, اس ہاتھ کو دور کر لے, اور اپنا ہاتھ چھپانے لگے ایسے. اے ناک, یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ تم نے میرا ہاتھ چھڑک دیا. کل تک تم اسی ہاتھ سے میرا ہاتھ دباتے تھے, کل تک اسی ہاتھ سے تم مجھے مسلتے تھے, کل تک اسی ہاتھ سے تم مجھے روندتے تھے, اور آج میرے ہاتھ کو جھٹک رہے ہو. آئے مرثد. مرثد کہنے لگے, اناق ضد نہ کرو, تم جاؤ یہاں سے. آیا ناک, تمہیں نہیں معلوم میں اسلام لا چکا ہوں؟ آیا ناک, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں. آیا ناک, ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے. آیا ناک, ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مصافحہ کر لیا ہے. اب اتنی پیارے اور پاک ہاتھ چھونے کے بعد اب یہ ہاتھ کسی ناپاک چیز کو نہیں پکڑ سکتے. آیا ناک, تم جاؤ, اب ان ہاتھوں سے یہ امید مت رکھنا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں آئیں گے. اچھا, تو تم مسلمان ہو چکے ہو اور اتنی رات میں یہاں چوری کرنے آئے ہو؟ اتنی رات میں یہاں چوری؟ اناق چیخنے لگتی ہے, چلانے لگتی ہے کہ لوگوں جلدی نکلو اپنے گھروں سے, ایک آدمی آیا ہے, وہ تمہارے گھروں میں چوری کرنا چاہتا ہے, تمہارے گھر میں ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. اناق کی آواز سن کر اس علاقے کے گاؤں کی بستی کے لوگ اٹھ گئے, اور جیسے ہی اٹھے وہ دوڑتے ہوئے آئے. جب مرثد ابن ابی مرثد نے ان کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا کہ گاؤں کے لوگ ہماری طرف دوڑ رہے ہیں, تو وہ بھاگنے لگے. مرثد تیزی کے ساتھ بھاگے اور ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے, اور وہاں سے جھانک کر دیکھا تو ایک غفا ان کو دکھائی دی. وہ اسی غفا میں چھپ گئے. یہ لوگ ادھر ڈھونڈتے ہیں, ادھر ڈھونڈتے, کبھی اس جھاڑی کبھی اس جھاڑی, اس پہاڑی کے اوپر بھی آ گئے. اور جیسے ہی اس پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے جس کی گفا میں مرثد چھپے تھے, حضرت مرثد ابن ابی مرثد کا بیان ہے کہ ان کافروں نے میرے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا. اوپر پہاڑی پر کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا. اللہ کی قسم, وہ پیشاب کر رہے تھے اور ان کا پیشاب میرے سر پر آ رہا تھا, ان کا پیشاب میرے سر پہ گر رہا تھا, لیکن میں ہلنے ڈلنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا. میں نے جنبش نہیں کی. اگر ہلوں گا ڈلوں گا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے, اور اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا. انہوں نے اگر ہمیں دیکھ لیا
تو ہم پکڑے جائیں گے. مرثد ابن ابی مرثد کہتے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, وہ پیشاب کر رہے تھے اور ان کا پیشاب میرے اوپر گر رہا تھا, لیکن میں ہلا ڈولا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ سب وہاں سے چلے گئے, اناک بھی چلی گئی. میں گفا سے باہر نکلا اور پہاڑی کے اوپر آیا. میں نے دائیں بائیں دیکھا, جب دیکھ لیا کہ کوئی نہیں ہے, تھوڑی دیر اور انتظار کیا. جب میں سمجھ گیا کہ یہ سب اپنے اپنے گھروں میں جا کر سو گئے, تب میں نکلا اور پھر میں ایک گھر میں گھسا, اور گھر میں گھسنے کے بعد میں نے نقب لگایا. اس گھر میں گھسنے کے بعد ایک آدمی کو میں نے اٹھایا, ایک صحابی کو میں نے اٹھایا جس پر کافر ظلم کر رہے تھے, لیکن وہ اتنا موٹا اور اتنا بھاری آدمی تھا کہ اس کو میں اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتا تھا تو بار بار میں تھک جاتا تھا. وہ کافی بھاری تھا جو مجھے تھکا دیتا تھا, لیکن میں اس کو لے کر نکل کر لانے میں کامیاب رہا. اور جب ہم اس کو جنگل سے باہر نکال دیے تب اس کے پیروں کی بیڑیوں کو توڑا, اور اس کے بعد میں ہم اس کو مکے سے مدینہ لائے, اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ کے نبی نے مجھے دعا دی. پھر نماز کا وقت آیا, میں نے نماز پڑھی اللہ کے نبی کے پیچھے. اس کے بعد میں نے کہا اللہ کے نبی اگر آج میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آئے مرثد کیا مانگتے ہو, بتاؤ کیا چیز ہے, کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو مرثد ابن ابی مرثد نے جو چیز مانگی وہ غور کیجئے. فرمایا اللہ کے رسول آج مجھے میری پرانی محبت مل گئی. جب میں مکے گیا تو رات کے اندھیرے میں اناک آ گئی, اس نے مجھے پہچان لیا, میں نے اسے پہچان لیا. اے اللہ کے رسول اس سے میری پرانی آشنائی تھی, پرانی دوستی تھی, پرانی محبت تھی. میں اس کے ساتھ کئی مرتبہ رنگ رلیاں منا چکا ہوں, میں اس کے ساتھ کئی مرتبہ مل بھی چکا ہوں. وہ نہ مجھے بھول پاتی ہے نہ میں اسے بھول پاتا ہوں. اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ میں اناک سے نکاح کر لوں. کیا میں اناک کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا؟ کیا اناک کے ساتھ نکاح کر کے کیا میں اسے اپنے گھر نہیں لا سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مرثد تم اسلام لا چکے ہو, تم مومن ہو چکے ہو, اور کسی بھی اہل ایمان کے لیے ایک بد چلن فاحشہ عورت اور مشرکہ عورت جائز نہیں ہے. الزانیۃ لا ینکحها الا زانیۃ نو زانی نو مشرک. ایک زانیہ اور بد چلن عورت اس کے ساتھ ایک زانی مرد ہی نکاح کر سکتا ہے یا مشرک مرد نکاح کر سکتا ہے. بد چلن عورت کے ساتھ کوئی مومن نکاح نہیں کر سکتا. قرآن کی اس آیت نے تمہارے لیے اناک کو حرام قرار دیا ہے. تم ایمان لا چکے ہو اور وہ بد چلن ہے, بد کردار ہے, اور ساتھ میں مشرکہ اور کافرہ بھی ہے, اس لیے تمہارا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہوگا. لہذا مرثد ابن ابی مرثد نے کہا کہ اللہ کے رسول جب میرا نکاح اس کے ساتھ جائز نہیں تو میں اناک کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا. اناک کو تو قربانی دے سکتا ہوں لیکن اسلام کی قربانی نہیں دے سکتا. تو دیکھیے مرثد ابن ابی مرثد کو ایک خوبصورت عورت نے بلایا, آؤ چلو تنہائی میں چلتے ہیں, آؤ میرے پاس چلو, میری آغوش میں آؤ, آؤ کئی سالوں کی جدائی ہے, آج ہم لوگ اپنے دل کے ارمان پورے کرتے ہیں. لیکن حضرت مرثد نے کہا ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا, اب یہ حرام چیز نہیں چھو سکتے ہیں, یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اب تو دور ہو جا ہم سے. تو یہ عرش کے سائے میں ایسے لوگ جگہ پائیں گے جس کو کسی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت نے برے کام کے لیے بلایا اور اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. 5 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں 5 ہو گئے. رجل تصدق بصدقۃ, چھٹا شخص جس نے, ایسا آدمی جس نے صدقہ اور خیرات کیا چپکے سے, اتنے چپکے سے صدقہ کیا لا تعلم شمالہ ما تنفق یدہ ما تنفق یمینہ, کہ دائیں ہاتھ سے اس نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. یہ جو بولا جاتا ہے دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, یہ جانتے ہو کیا چیز ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے
کہ اگر شوہر کسی کی مدد کر رہا ہے تو اتنے چپکے سے مدد کرے کہ بیوی کو بھی پتہ نہ چلے. اگر باپ کسی غریب کی مدد کر رہا ہے تو اتنے چپکے سے کرے کہ اس کی اولاد تک کو پتہ نہ چلے. بیٹا کسی غریب کی مدد کر رہا ہے تو اتنے چپکے سے کرے کہ اس کے باپ کو بھی پتہ نہ چلے. بھائی اگر کسی کی مدد کر رہا ہے تو اتنے چپکے سے کرے کہ اس کے بہن کو بھی پتہ نہ چلے. بہن مدد کر رہی ہے کسی غریب عورت کی تو ایسی چپکے سے مدد کرے کہ اس کے بھائی کو بھی پتہ نہ چلے. یعنی خاموشی کے ساتھ. یہ ہے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم. یہاں تو 10 آدمی کو روزہ افطار بھی کراتے ہیں تو اس کی بھی ہم واٹس ایپ ویڈیو بناتے ہیں اور واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں کہ آج ہم نے 10 لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے. دعا کرنا اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. ہمیں ایک مرتبہ عمرہ کرنے کا موقع مل جائے تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی کھینچتے ہیں اور واٹس ایپ پہ دعا کا اعلان کرتے ہیں اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی, دعا کرنا اللہ تعالی ہمارے عمرے کو قبول کر لے. ارے بے غیرت, جتنا تو لوگوں سے دعائیں کروا رہا ہے اتنا اگر تو نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ کے سامنے گڑگڑا کر دعا کی ہوتی تو اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہوتا. ریا اور نمود اور دکھاوا تیری زندگی میں اتنا آیا کہ قربانی کا بکرا بھی خریدتا ہے تو اس کا بھی فوٹو واٹس ایپ پہ ڈال کر میں نے 20,000 کا بکرا خریدا, دعا کرنا اللہ ہماری قربانی کو قبول کر لے. یہ ریا اور نمود آج ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں داخل ہو چکا ہے. رجل تصدق بصدقۃ فاخفاہ, جس نے چپکے سے چھپا کر کسی کو صدقہ کیا, اتنے چھپا کر کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, ایسا شخص عرش کے سائے میں ہوگا. یہ 6 لوگ ہو گئے اور 7واں بھی سن لو میرے بھائیوں جو عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. اور یہ آخری ہے, رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا, جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. مسجد میں رات جاگ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, شب قدر ہے, مسجد میں جاگ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں دعا مانگتے ہوئے, وہاں رو رہے ہیں آپ. یہ دعا کام کی نہیں ہے. سب کے سامنے رونا اور سب کے سامنے آنسو بہانا میرے بھائیوں نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تنہائی میں رات کے اندر اندھیرے میں اٹھو, بیوی سو رہی ہے سونے دو, بچے سو رہے ہیں سونے دو, چپکے سے اٹھو, وضو بناؤ, دوسرے روم میں چلے جاؤ, لائٹ بند رہنے دو, کمرہ اندر سے بند کر لو, مصلی بچھاؤ, 2 رکعت نفل نماز پڑھو, دعا مانگو, اللہ کو یاد کرو, جہنم کا خوف, عذاب قبر کا ڈر, یہ سب سوچو اور اس کے بعد میں تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے, سجدے میں رو رہے ہیں, اچانک حضرت عائشہ اٹھتی ہیں, ان کا ہاتھ سجدے کی جگہ پہ, اللہ کے رسول کو ڈھونڈتی ہیں کہاں چلے گئے ہیں. حجرہ بہت بڑا نہیں تھا, ایسی زمین ٹٹولتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جس جگہ نبی نے سجدہ کیا وہ جگہ تر ہے, آنسوؤں سے وہ جگہ بھیگ گئی ہے, گیلی ہو گئی ہے. اتنا روتے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ. نبی کو رونے کی کیا ضرورت, وہ تو بخشے بخشائے ہیں, جنتی ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں, اللہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں. اور حضرت عائشہ نے ایک بار کہا تھا, اے اللہ کے نبی آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے, آپ تو جنتی ہیں, اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, پھر آپ اللہ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فلا کون عبدا شکورا, عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عائشہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرما بردار بندہ نہ بنوں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے, وجلت قلوبهم, تو ان کا دل تھرا جائے, ان کا دل کانپ جائے. مومن تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر جن کے سامنے ہو تو ان کے دل تھرا اٹھیں, ان کے دل کانپ اٹھیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. جہنم دیکھ کر میں آیا ہوں, جہنم کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے,
जहन्नम को अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया है, मैंने जहन्नम देखी है, जहन्नम के जो हालात मैं जानता हूं, अगर वो मैं तुम्हें बता दूं, जो मुझे मालूम है वो तुम्हें मालूम हो जाए, जो जहन्नम के बारे में मैं जानता हूं अगर वो तुम जान जाओ, लज़हक्तुम कलीलन वलबगैतुम कसीरा, तो दुनिया में तुम्हें हंसी कम आएगी और रोना ज्यादा आएगा, और रोते रोते तुम अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे, रोते रोते तुम अपनी जिंदगी को खत्म कर दोगे। तो ये 7वां आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और तन्हाई में याद करके वो अल्लाह के खौफ से रो दिया, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। तो ये 7 खूबियां अपने अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें ये 7 खूबियां अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह जब 7 खूबियां हमारे अंदर पैदा हो जाएं तो कयामत के दिन उन खुश नसीब लोगों में हमारा भी शुमार फरमा ले, जिनको तू अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना।